بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا محرم الحرام میں کالا لباس پہننا جائز ہے؟ تو لباس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لباس ایک آدمی مرد پہنتا ہے وہ لباس اصلاً جائز ہو، یعنی زرد رنگ کا نہ ہو، ریشمی لباس نہ ہو، ایسی چمکیلا بھڑکیلا جو کہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، چونکہ ریشمی لباس اور چمکیلا بھڑکیلا اور زرد رنگ کا وہ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ لباس سطر کو ڈھانپنے والا ہو، سطر کو ڈھانپے وہ لباس، اور اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کا رنگ نظر آئے، اور وہ لباس ایسا تنگ بھی نہ ہو کہ جسم کے جو طبی خد و خال ہیں وہ نظر آئیں۔ تو ایسا لباس اگر نہ ہو تو لباس ہر طرح کا لباس پہننا جائز ہے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ ایسا لباس بھی نہ ہو کہ وہ کافر یا فاسق سے مشابہت اختیار ہوتی ہو، یعنی کسی کافر یا فاسق یا بدعتی قوم کا شعار ہو جو لباس، تو وہ لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ کالا لباس چونکہ روافظ کا شعار ہے، اور بالخصوص محرم کے پہلے عشرے میں یہ روافظ کا شعار اور ان کی علامت ہے، اور روافظ چونکہ دشمنان صحابہ ہیں اور ان کی امت مسلمہ نے تکفیر کی ہے، اور ایسی کافر قوم اور بدعتی قوم کا لباس جو ان کا شعار بن چکا ہے، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ تو اس لباس سے اہل سنت والجماعت کو بالخصوص ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں اجتناب ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا اہل سنت والجماعت کا موقف کالے لباس کے حوالے سے۔ اب رہی بات روافظ کی کہ روافظ جو کالا لباس پہنتے ہیں، اگر ان کی کتابیں اور ان کے دلائل کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی کتابوں کے مطابق اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی کتب کو دیکھا جائے تو ان کی کتب کے مطابق ان کے مذہب میں بھی کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر حوالے پیش کیے جائیں تو یہ الفروع من الکافی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر 5358 ہے۔ اس کے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کہا کہ قلت له اصلی فی القلنسوۃ السوداء قال لا تصلی فیها فانها لباس اہل النار۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ کیا میں کالے رنگ کی ٹوپی میں نماز پڑھ لوں؟ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کالے رنگ کی ٹوپی میں نماز نہ پڑھو، یہ اہل نار یعنی جہنمیوں کا لباس ہے۔ تو یہ الفروع من الکافی معتبر ترین کتاب جو الجامع الکافی کا حصہ ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ حلیۃ المتقین، روافظ کے مذہب کے بہت بڑے ایک عالم ہیں ملا باقر مجلسی، یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 8 ہے، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں از حضرت امیر المومنین منقول است کہ شخصی از حضرت صادق علیہ السلام پرسید کہ در کلاہ سیاہ نماز بکنم، فرمود کہ در آن نماز مکن کہ لباس اہل جہنم است، و از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منقول است کہ مکروہ است سیاہ مگر در سے چیز در موزہ و امامہ و عبا، کہ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کیا سیاہ لباس پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سیاہ لباس پہن کر نماز نہ پڑھو، کیونکہ اور فرمایا کہ یہ لباس اہل جہنم کا ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے منقول ہے کہ یہ سیاہ کپڑے پہننا، سیاہ لباس جو ہے یہ مکروہ ہے، مگر سوائے 3 چیزوں کے، در موزہ یعنی کہ موزہ، امامہ اور عبا جو ہے یہ 3 چیزیں پہننا جائز ہے۔ اسی طرح ایک حوالہ جو ہے اگلی کتاب تہذیب الاسلام،
یہ اسی حلیت المتقین کا ترجمہ ہے اردو زبان میں، اس کے صفحہ نمبر 20 ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بسند معتبر امیر المومنین سے منقول ہے کہ سیاہ لباس نہ پہنو کہ وہ لباس فرعون کا ہے، اور آگے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کالا لباس سوائے 3 چیزوں یعنی موزہ، امامہ اور عبا کے اور سب لباسوں میں مکروہ ہے۔ اسی طرح ملا یحضر الفقیہ میں بھی یہی حوالہ موجود ہے، اور وسائل الشیعہ جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس کے اندر بھی کالے لباس سے ممانعت درج ہے۔ اب ان حوالہ جات کو دیکھا جائے تو اہل التشیع اپنی کتب کے مطابق بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی کتب اور ان کی روایات کے مطابق ان کے مذہب میں کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔